اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ایک ایسا انسان جو قتیبہ پر جان نچھاور کرتا تھا، اب وہی قتیبہ کا دشمن بننے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ تنظر نے بے ساختہ کہہ دیا اور پھر کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا، کچھ نہیں، اب تم جاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتی تو تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، لیکن کاش تم بھی میرا دل پڑھ سکتے، تمہیں ایک ہی بار دیکھنے سے تم مجھے اپنے لگے ہو۔ اس خادمہ نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا۔ اچھا، میں شام کو پھر آؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہی تنظر جو پہلے ارد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اب اس خادمہ کے انتظار میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے ارد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے تکلفی سے ارد کے پاس جا بیٹھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ ارد کی کوئی دوست ہو اور وہ واقعی خادمہ نہیں تھی۔ اور اس جیسی چند اور لڑکیوں کو ارد نے خاص طور پر تربیت دی تھی کہ جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا یا نظروں میں آ جاتا تو اس کے سینے سے راز نکالنے کے لیے ان حسین لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اب اس لڑکی کے ذریعے وہ تنظر کے سینے سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ کہو شازی، کیا رہا؟ اس نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ارد کی انگلیاں اس کے بالوں میں رینگ رہی تھی۔ کچھ نرم ہوا لگتا ہے، ویسے میں اسے جتنا سخت جان سمجھتی تھی اتنا وہ ہے نہیں، جلد ہی ہماری مٹھی میں ہوگا۔ اس لڑکی نے جس کا نام ارد نے شازی لیا تھا جواب دیا۔ ویسے دولت کا نشہ، اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کیا کمزوری ہوگی؟ اوپر سے تمہاری زلفوں کا جادو اور آخر میں اس بھیانک قید سے آزادی، کہو کیسا ہے؟ اس نے شازیہ کو آنکھ ماری اور دونوں نے کہا لگایا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوں، شازی نے حیرت بھرے لہجے میں ارد سے کہا۔ تم نے اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لی؟ بس اسے اتفاق ہی سمجھو، ارد نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں۔ عام لوگوں کے برعکس ہماری دو آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں۔ میں جب اس شخص کا تعاقب کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ اس ایک آدمی مسلسل میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے جو ہی ادھر ادھر کے 2-3 چکر کاٹے تو وہ آدمی میرے سائے کی طرح چپکا رہا۔ میں لاپرواہی سے چلتا رہا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے ظاہر کیا کہ وہ واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کے قریب ہی چھپ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والا ابھی غار میں داخل ہو گیا تھا تو میں قریب چلا گیا۔ ان کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرو سے آئے ہیں اور انہیں خراسان کے مسلمان گورنر قتیبہ بن مسلم نے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا دوسری ساتھی کہاں گیا؟ شازی نے ارد سے پوچھا۔ وہ تنظر سے مرو جانے کی بات کر رہا تھا۔ ارد نے شازی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ شاید نکل گیا ہے۔ میں دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس میں خطرہ تھا کہ الٹا یہ مجھے پکڑ کر مرو نہ لے جائیں۔ میں نے اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ نکل آیا۔ بعد میں نے ان کی گرفتاری کا بندوبست کیا لیکن اس کا ساتھی نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے دوڑائے مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، شازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مرغا تو پھنس ہی گیا۔ اب اگر یہ ہماری لائن پر چل پڑا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، ارد نے شفقت سے کہا۔ کیا تم نے حکام بالا کو اطلاع دی ہے؟ شازی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بیکند کے گورنر کو یہ اطلاع دے دی ہے، ارد نے کہا۔ گورنر نے محترم درد ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاریخ میں بیکند کے گورنر کا نام نہیں ملتا۔ دروان بخارا کا بادشاہ تھا جسے بعض مورخوں نے دروان خزاں بھی لکھا ہے۔ بیکند بخارا کے شہروں میں سے تھا جبکہ بخارا شہر سلطنت بخارا کا دارالحکومت تھا۔ میں نے گورنر کو تفصیل سے آگاہ کر دیا، اردو میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ قیدی سے ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوگی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ خاص بات معلوم کرنا تو اب میرا کام ہے، شازی نے بڑے انداز و انداز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی؟ ارد نے اسے اٹھتے دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لی اور کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے اکتا گئی ہو، میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا، یہ تو بس بالوں میں ذرا چاندنی چھلکنے لگی ہے۔ شازی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شازی کے جانے کے بعد ارد تنظر کے پاس چلا گیا۔ تنظر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارد نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر لیا تھا اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ کمزور قوت ارادی کا مالک انسان ہے۔
پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ارد نے تنظر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ یا ارد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سوچنے کو چھوڑو، تنظر نے معنی خیر انداز میں کہا۔ فرض کر لو کہ میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں، تم یہ بتاؤ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنظر کی بات سن کر ارد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، اتنی دولت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارد نے اسے تراغیب دلاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ملے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تنظر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی ملے گا؟ تم ہمارے ساتھ وفاداری ثابت کرو، ارد نے کہا، پھر دیکھو تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی وفاداری کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ تنظر نے پوچھا۔ جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ارد نے کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تنظر نے کہا۔ تم ہر طرح سے مجھے اپنا وفادار پاؤ گے۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ارد نے تنظر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قتیبہ بن مسلم نے، تنظر نے جواب دیا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ارد نے دوبارہ سوال کیا۔ جاسوسی، وہ بیکن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تنظر نے کہا۔ یہ سن کر ارد بے اختیار اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں تنظر کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ امید تو تھی کہ آنے والے وقت میں قتیبہ کسی وقت ضرور رخ کرے گا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرنے والا ہے۔ وہ کب تک حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ارد نے خود کو سنبھالتے ہوئے تنظر سے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، تنظر نے کہا، البتہ اس نے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ہماری اطلاع کا منتظر ہے۔ اگر اب تک اسے اطلاع پہنچ گئی ہے تو شاید چند دن تک وہ حملے کے لیے کوچ کر جائے۔ تم نے تو مجھے فکرمند کر دیا ہے، ارد نے فکرمندی سے کہا۔ بہرحال یہ اطلاع ہمارے لیے بہت اہم ہے، تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے، اس کا تمہیں اتنا انعام و کرام ملے گا کہ تم ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارد تنظر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا بیکند کے گورنر کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع بھجوائی تو گورنر نے اسے فوراً بلوا لیا۔ اس نے گورنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو گورنر بھی پریشان ہو گیا۔ گورنر نے فوری طور پر اپنے اعتماد کے چند جاسوسوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ مرو سے آنے والے راستے پر نظر رکھیں اور جو ہی کوئی لشکر آتا دکھائی دے تو فوراً بیکند آ کر گورنر کو اطلاع دیں۔ ان جاسوسوں کو بھیجنے کے بعد گورنر نے کچھ اور عہدیداروں کو طلب کر کے احکامات جاری کیے اور خود بخارا کے بادشاہ دروان خزاں کو یہ تشویشناک اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گورنر کے جانے کے بعد ارد وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ تنظر اتنی جلدی وفاداری بدلنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ دولت اور حسین عورت وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اگرچہ تنظر نے اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی اس پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے بظاہر تنظر کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی تھی، مگر اس کی نگرانی پر ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جسے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ارد کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب وہ تنظر سے ملاقات لینے گیا تھا تو اسے کچھ دیر پہلے شازی اس کے کمرے سے نکل کر گئی تھی اور اس کے چہرے پر کامیابی کا خمار چھایا ہوا تھا۔ وہ تنظر کے ایمان کی کمزور سی دیوار میں بڑی آسانی سے نقب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے تنظر کے جوان جسم سے اپنی خواہش بھی پوری کر لی تھی اور اسے اپنی وفاداری بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ تنظر چونکہ نو مسلم تھا اس لیے آسانی سے پھسل گیا تھا، ابھی وہ پوری طرح داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر دولت کا لالچ اور شازی کا حسن بلاخیر اس سے بری طرح سوار ہوا تھا۔ وہ اسلام سے دستبردار ہو گیا تھا۔ ادھر شازی تنظر کے ایمان پر ڈاکہ ڈال چکی تھی اور ادھر تنظر کا ساتھی سعد بن ابی قیس قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی واپس پہنچا تھا۔ اس نے راستے میں بہت کم آرام کیا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا اتنا برا حال تھا کہ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے قتیبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر پہلے قتیبہ کو یہ اطلاع دے گا کہ وہ بیکند میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ فرض پورا کر آیا ہے، لیکن قتیبہ نے اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ قتیبہ نے سعد کو آرام کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہ وہ اسے خود ہی بلا لے گا۔ قتیبہ چلا گیا تو سعد بھی کھانے پینے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ اس قدر گہری نیند سویا تھا۔ پھر اگلی صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو ایک خدمتگار اسے قتیبہ بن مسلم کے پاس لے گیا۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم اپنے خاص کمرے میں موجود تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ سعد نے دیکھا کہ وہاں فوج کے اعلیٰ عہدیدار اور تمام اہم افراد موجود تھے۔ قتیبہ بن مسلم اہم صلاح مشورے کے لیے ہمیشہ اسی کمرے میں استعمال کرتے تھے۔ سعد بن ابی قیس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں موجود تمام اہم افراد کے چہرے سوالیہ نشان پر مبنی تھے اور ان کی نظریں سرحد کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سعد کو کس مقصد کے لیے بیکند بھیجا گیا ہے۔ کچھ رسمی قسم کی گفتگو کے بعد قتیبہ
بن مسلم نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب میں یہ اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کتیبہ نے کہنا شروع کیا، جس کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر برف پگھل چکی ہے اور اب وہ موسم آ گیا ہے جس کا گھونسلوں میں بند پرندوں کا انتظار ہوتا ہے۔ برف پگھلنے پر یہ شکاری پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے مسکن سے نکلے اور اس طوفان کو اٹھنے سے پہلے ہی وبا دیں جو کبھی شمال سے اٹھ سکتا ہے۔ یہاں کتیبہ کا اشارہ شمال کے ان علاقوں کی طرف تھا جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اسلامی سلطنت کے خلاف آئے دن بغاوت کرتی رہتی تھیں۔ وہ بغاوتوں کی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے وہ علاقے بھی تھے جو بڑے زرخیز تھے اور اسلامی سلطنت میں شامل نہ تھے۔ یہ علاقے بڑی کشش کے حامل تھے۔ بیکند کا قلعہ بند شہر ہمارا منتظر ہے، کتیبہ بن مسلم نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا، بڑی سخت مزاحمت کی توقع ہے۔ اب تک ہم نے جتنے معرکے بھی لڑے ہیں یہ سب ان سے مختلف ثابت ہوگا۔ پہلے ہم نے چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کچلی ہیں یا پھر کچھ علاقے بغیر لڑے ہماری جھولی میں آ گرے۔ یہاں ہمیں لڑنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے لڑنا ہوگا جو مرنا اور مارنا جانتے ہیں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ یہ حقائق کچھ تلخ ضرور ہیں مگر انہیں نظر انداز کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اے میرے باپ کے بیٹے، کتیبہ کے خاموش ہوتے ہی عبداللہ بن مسلم جو اس کا بھائی تھا کھڑا ہو کر بولا کہ اتنی لمبی تمہید کی ضرورت ہے؟ تجھے جو کچھ کہنا ہے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دے۔ جہاں اور جس طرح ہمیں آزمانا چاہتا ہے آزما لے، اللہ کی قسم تو ہمیں پیڑ دکھانے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ آفرین ہے میرے بھائی تجھ پر، کتیبہ بن مسلم نے عبداللہ بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کی قسم میں تمہیں پیڑ دکھانے والوں میں سے سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن اصل صورتحال سے تم لوگوں کو باخبر رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگا، بیکند جہاں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور قلعہ خاصی بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے اسے قدرتی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قلعے کی دیواریں خاصی مضبوط ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بات کی امید نہیں کہ بیکند کی فوج اتنی مضبوط پناہ گاہ کو چھوڑ کر باہر آ کر لڑے۔ اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع کے خلاف وہ لوگ قلعے سے باہر نکل کر ہم پر حملہ کر دیں۔ میں نے اپنے طور پر حملے کا پلان بنا لیا ہے اور میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ بہتر ہوگا پہلے سعد بن ابی قیس کی رپورٹ سن لیں اور جو بیکند سے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتیبہ بن مسلم نے سعد کی طرف دیکھا۔ کتیبہ بن مسلم کا اشارہ پا کر سعد بن ابی قیس نے وہ تمام معلومات پیش کر دی جو اس نے بیکند سے حاصل کی تھی۔ اس دوران کتیبہ بن مسلم نے اپنے سامنے ایک کپڑا پھیلا لیا تھا جس پر بیکند شہر اور قلعے کا نقشہ بنایا ہوا تھا۔ سعد کی معلومات کی روشنی میں وہ نقشے پر کچھ نئے نشانات لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنے پلان میں تھوڑا سا بہت رد و بدل کرتا جا رہا تھا۔ جب تک سعد بن ابی قیس نے اپنے حاصل کردہ معلومات مکمل طور پر سنا دی تب تک کتیبہ بن مسلم اپنے حملے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا۔ اس نے یہ پلان سب کے سامنے پیش کیا اور اس کی رائے مانگی۔ سب کے مشورے پر اس نے نقشے پر کچھ ترامیم کی اور جب سب متفق ہو گئے تو یہ اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ تناظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر نکل کر کتیبہ نے سعد بن ابی قیس سے پوچھا، اس کا بیکند میں ٹھہرے رہنا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، سعد نے کہا، ہم نے جتنی معلومات حاصل کر لی ہیں وہ ان میں سے اضافہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیکند پر حملہ کریں تو وہ اندر سے کچھ مدد کر سکے۔ کتیبہ بن مسلم منہ سے کچھ نہ بولا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بخارا کے بادشاہ کو جب بیکند کے گورنر نے مسلمانوں کی متوقع یلغار کی اطلاع دی تو اس کے ہاتھ بھی پیر پھول گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اطلاع درست ہے؟ دوران خزاں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ اطلاع بالکل درست ہے عالی جاں، گورنر نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں کا ایک جاسوس پکڑا ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ کتیبہ بن مسلم کا لشکر بیکند پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کے بعد دروان خزاں اور گورنر اس حال میں نپٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد دوران خزاں نے بخار کے اس ارد گرد موجود چھوٹی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے نام مراسلے لکھنے شروع کر دیے۔ اس نے کتیبہ بن مسلم کی یلغار کے متعلق لکھا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے مدد نہ کی
تو بخارا کے بعد ان کی ریاستوں کی باری آئے گی۔ ایک مراسلہ اس نے سغد کے بادشاہ کے نام بھی لکھا۔ اس بادشاہ کا نام ترخون تھا۔ دوران خزاں نے فوری طور پر تمام ریاستوں کی طرف سے اپنے ایلچی دوڑا دیے۔ ان بادشاہوں نے دوران خزاں کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھے کر کے بیکند کی سمت روانہ کر دی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دروان خزاں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بیکند میں اتنی زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی جو قتیبہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح بیکند میں قتیبہ کو پھانسنے کے لیے ایک پھندا تیار ہو چکا تھا اور قتیبہ بن مسلم بخبری میں اس پھندے میں پھنسنے کے لیے اپنے لشکر کو بیکند کی طرف کوچ کا حکم دے چکے تھے۔ کوچ کا حکم ملتے ہی قتیبہ کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لشکر تیاری کی حالت میں تھا۔ سپاہی جوش و خروش میں نعرے لگا رہے تھے۔ کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا۔ اس میں اس نے حجاج کو اطلاع دی تھی کہ وہ بیکند کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو حجاج نے خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا تو یہ ہدایت سختی سے دی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو اطلاع سے لازماً دے۔ چنانچہ حجاج کی اس ہدایت کے پیش نظر اس نے بلند پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ اس اطلاع کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی وجہ سے قتیبہ بن مسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو حجاج اس کے لیے کمک روانہ کر سکتا تھا۔ ادھر قتیبہ کے لشکر نے بیکند کی طرف کوچ کیا، ادھر متحدہ دشمن افواج اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہی تھی۔ قتیبہ بیکند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیکند والے اس کے حملے سے بے خبر ہوں گے۔ اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا، جو اس کے مخاطب تھا، اس کے مطابق وہ مرو کوچ کر کے مرول او آیا۔ اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا، اس کے مطابق وہ مرو سے کوچ کر کے مرو الرو آیا۔ یہاں اس نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ یہاں مناسب آرام کے بعد اس نے پڑاؤ لازم کے مقام پر کیا۔ زم اس دور میں دریائے جیہو کے کنارے آباد تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے کوشش کی تھی کہ اس کے لشکر کا کوچ اور پڑاؤ خفیہ رہے۔ زم کے مقام سے اس کی فوج نے دریائے جیہو کو عبور کر لیا اور بیکند کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کا لشکر بیکند پر حملہ کرنے کی نیت سے یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہاں سے قتیبہ نے اپنے چند جاسوس حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیکند کی طرف بھیجے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بیکند میں حالات معمول کے مطابق ہے اور کسی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا تھا کہ بیکند والے اس حملے سے بے خبر ہیں، لیکن یہ تاثر غلط تھا۔ بیکند میں ایک مخصوص قسم کی سرگرمی پائی جاتی تھی اور یہ سرگرمی صرف فوجی اور انتظامی حلقوں میں تھی۔ حکومت نے عام لوگوں کو مسلمانوں کے لیے متوقع حملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ یہی وجہ تھی کہ بیکند میں شہری زندگی اپنے معمول پر تھی۔ وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد سے اس حد تک باخبر تھے کہ جب اس لشکر کا دریائے جیہو کو عبور کر رہا تھا تو ان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور اس کے نتیجے میں بیکند کی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی۔ کوئی آیا ہے؟ لیکن یہ تاثر غلط تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے بیکند ایک دن کی مسافت پر تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے جاسوسوں کو ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک پھیلا دیا کہ کسی فوری خطرے کی صورت میں وہ اسے اطلاع دے سکیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیکند کے قلعے کی برجیوں اور دیواروں پر سپاہی چاق و چوبند پہرا دے رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار تاریکی میں کھوج رہی تھی۔ ان کی تمام حسیات اس وقت سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں جمع ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اس طرف دیکھتے تھے جدھر سے قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ رات کے سناٹے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ سنتری چکنے ہو گئے۔ ایک گھوڑ سوار قلعے کے باہر آ کر رک گیا۔ قلعہ کے سب دروازے بند تھے۔ آنے والے نے آواز دے کر اوپر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے سناٹے میں یہ سرگوشی صاف سنی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ پر جیپ پر موجود ایک آدمی نے روبدر آواز میں پوچھا۔ وہ غالباً کماندار تھا۔ ایک دوست نے
گھوڑ سوار سے کہا تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. اس کا لہجہ اب بھی سرگوشیانہ ہی تھا. تمہاری مدد؟ تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کماندار نے طنزیہ انداز میں پوچھا. فوراً اپنے گورنر کو اطلاع کرو. گھوڑ سوار نے کماندار کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا.